آج مزاحمت کی بلوچستان کی سرزمین سے جو سب سے توانا آواز اور سب سے بڑا استغارہ مہرنگ بلوچ، جن کی بہن ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہے، یہ لوگ آئے ہیں اپنے جگر گوشوں کا فریاد لے کر، اور اسلام آباد انتظامیہ کی بے حسی دے کے، یہ فارم 47 سے بننے والی جعلی حکومت کی بے حسی دے کے کہ ان کو ٹینٹ لگانے تک کی اجازت نہیں دے رہے. کیا وہ یہاں پہ زندہ باد مرد آباد بھی نہیں کر رہی، آرام سے بیٹھ کے ایک پیسفل اپنا احتجاج ریکارڈ کر رہی ہے. لیکن ہمارے وقت کے جو فرعون ہے، جو یزید ہے، وہ اتنے بے حس ہو چکے ہیں، اتنے ان کے آنکھوں پہ پردیاں آ چکے ہیں، پٹیاں آ چکی ہے کہ ان لوگوں کے بجائے اس کے کہ ان کا دلاسا کرتے، کوئی حکومت کا نمائندہ ادھر آتا، ان کے ساتھ بیٹھتا، ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے، باوجود الٹا ان کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے. ہم ٹینٹ لگانے دے رہے. یہ آپ خود اپنے آنکھوں کے سامنے آپ دیکھ رہے کہ کس طرح یہ لڑکوں نے یہ ٹینٹ کو پکڑ کے رکھا ہے اس چادر. السلام علیکم، نادر بلوچ ایک مرتبہ پھر نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر موجود ہوں، اور یہاں پر بلوچ ماؤں بہنوں کا یہ جو احتجاج ہے دوسرے روز بھی جاری ہے. اس وقت بھی اسلام آباد میں جو ہے شدید قسم کی بارش ہے، پنڈی ڈوبا ہوا ہے، اور یہ مائیں بہنیں اپنے پیاروں کی تصویریں لے کر یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں. جیسا کہ کل میں نے کہا تھا کہ پہلے بھی ڈاکٹر مہرنگ بلوچ سمیع الدین کی قیادت میں آنے والا قافلہ یہاں پر ایک ماہ بیٹھا رہا، لیکن کسی نے ان کی نہیں سنی، کسی نے سنوائی نہیں کی، کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ بھی ہمارا حصہ ہے، یہ بھی ہمارے وجود کا حصہ ہے، ہم ان کی بات ہی سن لیں. لیکن بات سننے تو کجا، بیٹھے رہے اور کیسز ہوئے، سب کچھ ہوا. ایک مرتبہ پھر ایک آس امید کے ساتھ یہاں پر یہ مائیں بہنیں آئی ہیں. دوسرا دن ہے، اتنی شدید بارش ہے، یہ جس طرح پکڑا ہوا ہے نوجوانوں نے، خواتین نے، وہ بھی دیکھیں کہ ہاتھوں سے پکڑا ہوا، ڈنڈے بھی نہیں ہیں کہ کم از کم اس کیمپ کو جو ہے اس بارش سے، اس شدید موسم سے بچا جائے. تابش ایڈوکیٹ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور خود انسانی حقوق کے وجہ سے کام بھی کرتی ہیں، پی ٹی آئی کی رہنما بھی ہیں اور لائر میں بھی ہیں. تابش کیا کہیں گی؟ میرے پاس تو جملے نہیں ہیں. الفاظ ختم ہے. آج آپ دیکھیں موسم کی کیا صورتحال ہے، اور ابھی تک ان کے پاس حکومت کا کوئی نمائندہ نہیں آیا. دیکھیں جب آپ فارم 47 کی حکومت لائیں گے تو ان میں درد دل تو ہو ہی نہیں سکتا. ہماری بہنیں یہاں پر بیٹھی ہیں، یہاں آ کر ان کو سنا جانا چاہیے. مہرنگ بلوچ بلوچستان کی بیٹی ہے، لیکن ساتھ ساتھ پاکستان کی بھی تو بیٹی ہے. ابھی ریاست کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کی آواز سنیں. کیا چاہتی ہے یہ ریاست؟ کیا پاکستان کے پاس کیپٹل اسلام آباد میں یہ لوگ نہ آئیں بلکہ دہلی میں جا کر بیٹھیں؟ کیا میسیج ہے بلوچستان کو؟ یہاں سے کیا میسیج دیا جا رہا ہے؟ مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ان کو یہ میسیج دیا جا رہا ہے کہ آپ کا اس ریاست میں کوئی نہیں ہے. اگر ہوتا تو کل رات سے اتنی شدید بارش میں ہماری بہنیں یہاں پہ بیٹھی ہیں. یہ ظلم، یہ جب پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم غداری کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. ہم غدار نہیں ہیں، یہ ریاست غداری کر رہی ہے اس ریاست کے لوگوں کے ساتھ. بلوچستان کی مائیں بہنیں آج روڈ پر بیٹھی ہوئی ہیں. کیوں کوئی نہیں آیا یہاں پر؟ آنا چاہیے تھا، کل سے آنا چاہیے تھا. کیوں نہیں آئے؟ اپنی بیٹیوں کو اقتدار میں بٹھاؤ اور دوسروں کی بیٹیاں روڈ پہ بیٹھیں، اور آپ آنا ان کے پاس پسند نہ کرو. یہ انتہائی غلط رسم ہے. ہم اس رسم کو ختم کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کی جدوجہد انصاف کی ہے. جہاں مظلوم ہوگا آپ کو پاکستان تحریک انصاف وہاں نظر آئے گی. میرا تعلق بھی کشمیر سے ہے. میں خود درد دل رکھتی ہوں. میں اپنی بہنوں کے ساتھ یہاں پر موجود ہوں، بیٹھوں گی جب تک ان کی سنوائی نہیں ہوتی. ہم کوشش کریں گے. وی آر لائرز. ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنی اس ریاست میں انصاف دیکھیں، انصاف کی بحالی دیکھیں. کیا چاہتی ہے ریاست؟ یہ بتا دے کہ کیا یہ خواتین پاکستان کے بجائے، اسلام آباد کے بجائے دہلی میں جا کر بیٹھیں، وہاں ان کی سنوائی ہوگی. ابھی ریاست پہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہاں آئیں اور ان کی سنیں، ان کی داد رسی کریں، ان کے دکھوں کا مداوع کریں. مہرنگ بلوچ انڈیا کی خاتون نہیں ہے، وہ پاکستانی ہے. یہ ثبوت ابھی ریاست نے دینا ہے. ریاست کی ذمہ داری ہے، اور یہ ریاست کے کندھوں پہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے. تابش یہاں سے چند کلومیٹر پر اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج چیف جسٹس جو نئے بنے ہیں 15ویں نمبر والے، جی، ان کے اعزاز میں ایک بہت پرتعیش جو ہے وہ ایک ظہرانے کا اہتمام ہے. بوفے اڑائے جا رہے ہیں، اور حلف لیا تھا کہ انسانی حقوق کے اوپر پاسداری ہوگی، قانون کی عملداری ہوگی. ان ماؤں بہنوں کی آوازیں یہ ان عمارتوں سے نہیں ٹکراتی؟ بالکل نہیں ٹکراتی. جب آپ انصاف نہیں کر سکتے، جب آپ میرٹ کی بحالی نہیں کریں گے، 15ویں نمبر کا بندہ اگر یہاں پہ چیف جسٹس بن کے بیٹھا ہے، وہ اپنی سیٹ بچائے گا، وہ اپنا فرض ادا نہیں کرے گا. اس طرح سے یہ ریاست نہیں چل سکتی.
اس ریاست کو چلانے کے لیے میرٹ کا ہونا ضروری ہے. جب میرٹ نہیں ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف انصاف کے لیے بہنیں بیٹیاں بچیاں روڈوں پر بیٹھیں گی اور دوسری طرف اسی طرح کے کھانے اور نذرانے ہوا کریں گے. تو یہ ریاست کو ایک غلط ٹرینڈ سیٹ کیا گیا ہے. ہم اس ٹرینڈ کے خلاف ہیں. تابش ایک خاتون جن کا نام مریم نواز ہے، ایک صوبے کی چیف منسٹر ہیں، جب اپوزیشن میں تھی تو انہی ماؤں بہنوں کے ساتھ آ کے بیٹھ کے ایچ ڈی کہتے ہیں نا فارم میں تصویریں بنا کرتی تھیں، انسانی حقوق کی باتیں ہوا کرتی تھیں. پچھلی دفعہ جب یہ مائیں بہنیں آئیں تب بھی ان کی زبان سے ایک لفظ ادا نہیں ہوا، اور آج بھی وہ خاموش ہیں، اور ان کا والد اور وفاق میں ان کی حکومت ہے. کیا وجہ نظر آتی ہے؟ اگین میرٹ کی بحالی نہیں ہے. اگین کہوں گی کہ یہ لوگوں کے چنے ہوئے نمائندے نہیں ہیں. یہ لوگوں کی نمائندگی کر ہی نہیں سکتے. کمپرومائز نہیں؟ یہ لوگوں کی نمائندگی کر ہی نہیں سکتے. آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں. یہ بوٹ چاٹ کر آئے ہیں، اور ہم تو کہتے ہیں کہ کالے بوٹوں کی چھنکار نہیں چلے گی، نہیں چلے گی. پیکا ایکٹ اپنے پہ بھی لگوائیں گے، میرے اوپر بھی لگوائیں گے. پیکا ایکٹ کی میں نے کوئی وائلیشن کی نہیں ہے، میں نے کوئی کرائم کیا ہی نہیں ہے، تو پیکا ایکٹ مجھے کس طرح، آپ مجھے بتا دیں، میں ایک لائر ہوں، مجھے کنونس کریں کہ آپ نے یہ غلط بات کی ہے. آپ علیمہ خان صاحبہ کے بھی لائر ہیں، اور کل ان کو جس طرح نوٹس جاری ہوا تو کون سی بڑی بات ہے. علیمہ خان صاحبہ کے اوپر میرے خیال سے 60 کیسز بن گئے ہیں، وہ بھی سینچری کی طرف جا رہی ہیں. کوئی فرق نہیں 60 پڑتا. کیسز بن چکے ہیں. آلموسٹ 60 کیسز ہیں. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ریاست جتنی ایف آئی آرز کاٹے، یہ ریاست پیکا ایکٹ میں مجھے اٹھا لے، کیونکہ میرا کام ہے بولنا. میں ایک لائر ہوں. میں اپنی بہنوں کے ساتھ نہیں کھڑی ہوں گی. ان کے جو لیگل رائٹس ہیں ان کے لیے نہیں بولوں گی تو کون بولے گا. مریم نواز کو یہاں ہونا چاہیے تھا، لیکن میں آپ کو بتاؤں جتنی وہ تصاویریں لگاتی ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ تختی ہمیشہ قبروں پہ لگتی ہے. یہ اپنی قبروں کے اوپر تختیاں لگا رہے ہیں آج کل. جو یہ بات کر رہے ہیں نا، یہ قبرستان کے باہر بھی تصویریں لگی ہوئی ہیں، کوڑا دان کے اوپر لگی ہوئی ہیں. سر اچھا. جب آپ کو اپنی ویلیو کا نہ پتہ ہو، جب آپ کو اپنے اوپر کوئی کمپلیکس ہو کہ مجھے احساس کمتری ہے، تو آپ اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، آپ اسی طرح کی تصاویریں بناتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب بندہ مر جاتا ہے نا تو اس کے نام کی تختی اس کے قبر پہ لگائی جاتی ہے. مریم نواز وہی کر رہی ہیں، تختیاں لگا رہی ہیں. تختیاں قبروں پہ ہوتی ہیں. زندہ لوگوں کو تختیوں کی ضرورت نہیں ہوتی. زندہ لوگ یہ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے پیاروں کے لیے، یہ دکھائیں کیمپ کس طرح پکڑا ہوا ہے، کیمپ کس طرح خود سے پکڑا ہوا ہے، اور جس طرح پولیس والے آئے ہوئے ہیں نا، ان کو چاروں طرف سے ان کو گھیرا ہوا ہے. یہ افسوسناک ہے. بہنیں بیٹھی ہیں آپ کی، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں. یہ ہماری ریاست ہے. ریاست انسانوں سے ہوتی ہے، لوگوں سے ہوتی ہے، ان کے رائٹس کے لیے ہوتی ہے. آصف صاحب پکوڑے لے کے آ گئے ہیں ان کے لیے. وہ اپنے لیے لائیں گے، چاہے کہ موسم اچھا ہے. وہ دیکھیں نا، پولیس کو دیے انہوں نے ان بچیوں کو نہیں دیے. ہم اپنی بہنوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. چلے جی. حسین اخون زادہ بھائی جی، کیا کہتے ہیں؟ آج آپ بھی تشریف لائے ہیں، تھوڑا سا ادھر آ جائیں تاکہ آپ فریم میں آ جائیں. جی دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم تو کل بھی جب ہم نے پریس کانفرنس کی اپنی تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی، تو اس کے بعد ہماری ساری اکابرین یہاں پہ ان کے ساتھ یاری یکجہتی کے لیے آئے تھے، اور کل ان کے یہاں سے ڈسپرس ہونے تک ہم یہاں پہ ان کے ساتھ موجود تھے. کل ان سے ہمارا یہی وعدہ تھا کہ آپ جب یہاں پہ دوبارہ کل اپنے کیمپ لگانے آئیں گے تو ہم آپ کے ساتھ دیں گے، آپ سے اظہار یکجہتی کے لیے دوبارہ حاضر ہوں گے. تو اسی وعدے کے تحت ہم دوبارہ یہاں پہ آئے ہیں. دیکھیں، یہ آج کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کل کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت پرانا مسئلہ ہے. اور آپ کو بھی پتہ ہے نادر بھائی، آپ ایک باخبر صحافی ہے، کہ یہ مسئلہ کہاں سے جنم لیا. مسئلہ کہتے ہیں ایک شاعر کہ تو کیوں بے دخل کرتا ہے مکانوں سے مکینوں کو، وہ دہشت گرد بنتے ہیں جن کے گھر نہیں رہتے. تو بلوچوں کو آپ نے گھر اجاڑ دیا، وسائل پہ ان کا قبضہ ہوا. یعنی سوئی سے گیس نکلی، پورے پاکستان میں وہ گیس پہنچے گا سارے. یعنی وہ اس گیس کو سارے لوگ سوئی گیس کے نام سے جانتے ہیں، لیکن سوئی ایک علاقے کا نام ہے. لیکن آج بھی میری مائی سوئی کے اندر توے پہ وہ ہاتھوں سے وہ لکڑیاں جلا کر روٹیاں جلاتے ہیں. یہ ایک ظلم کی، بربریت کی، وسائل کو لوٹنے کی، وسائل پہ قبضہ کرنے کی ایک بہت طویل داستان ہے. اور اس کے لیے جن لوگوں نے بھی جدوجہد کی، مزاحمت کی، اور آج مزاحمت کی بلوچستان کی سرزمین سے جو سب سے توانا آواز اور سب سے بڑا استغارہ مہرنگ بلوچ، جن کی بہن ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہے، یہ لوگ آئے ہیں اپنے جگر گوشوں کا فریاد لے کر، اور اسلام آباد انتظامیہ کی بے حسی دے کے، یہ فارم 47 سے بننے والی جعلی حکومت کی بے حسی دے کے کہ ان کو ٹینٹ لگانے تک کی اجازت نہیں دے رہے. کیا وہ یہاں پہ زندہ باد مرد آباد بھی نہیں کر رہی؟ آرام سے بیٹھ کے
ایک پیسفل اپنا احتجاج ریکارڈ کر رہی ہے، لیکن ہمارے وقت کے جو فرعون ہے، جو یزید ہے، وہ اتنے بے حس ہو چکے ہیں، اتنے ان کے آنکھوں پہ پردے آ چکے ہیں، پٹیاں آ چکی ہے کہ ان لوگوں کے بجائے اس کے کہ ان کا دلاسا کرتے، کوئی حکومت کا نمائندہ ادھر آتا، ان کے ساتھ بیٹھتا، ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے، باوجود الٹا ان کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے، ہم ٹینٹ لگانے دے رہے. یہ آپ خود اپنے آنکھوں کے سامنے آپ دیکھ رہے کہ کس طرح یہ لڑکوں نے یہ ٹینٹ کو پکڑ کے رکھا ہے، اس چادر کو، تاکہ یہ لوگ گیلے نہ ہو جائے. تو ہم اس رویے کی بھی شدید مذمت کرتے ہیں. ہم بلوچستان کے مظلوم اور ان محکوم اپنے ماؤں اور بہنوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ جو بھی اپنا آگے کا لائحہ عمل اختیار کریں گے ہم ان کا ساتھ دیں گے. بہت شکریہ، کیونکہ سچویشن ایسی ہے کہ ان ٹینٹوں کو اپنے ہاتھ سے پکڑنا پڑ رہا ہے. تو انشاءاللہ آپ کو آگے آگاہ کرتے رہیں گے. آپ صورتحال دیکھ لیں. میں پولیس کی بھی دکھاتا ہوں کہ پولیس کی صورتحال دیکھیں جناب. پکوڑے کھائے جا رہے ہیں، ہاں، اور ایک مائیں بہنیں ہیں. کھائیں جناب، کوئی نہیں روکتا. یہ دیکھ لیں، برساتی ہیں، یہ بھی ظاہر ہے کہ ملازمین ہیں، سب کچھ ہے. اور یہاں پر یہ احتجاج کی صورتحال ہے. کس طرح پکڑا ہوا ہے اس کیمپ کو، کیونکہ کیمپ لگانے کی اجازت نہیں تھی. بارش ہوئی تو انہوں نے اس کو کھڑا کر دیا سٹکس کے ساتھ. اور یہ دیکھیں، یہ مائیں، یہ بہنیں ہیں، یہ پاکستان کے شہری ہیں، پاکستان کا شناختی کارڈ ہے ان کے پاس. آپ ان کی بات کیوں نہیں سنتے؟ خدا را ان کی بات سنیں اور مجھے دیجیے اجازت. اور یہ باہر کے مناظر بھی آپ دیکھ لیں. اللہ حافظ.